یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس گلیوں سے ہم چل کر کے آئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی گلیوں سے چل کر کے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت کے بعد حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپنا جس طرح گزرا ہے، تو بچپن میں یہاں پر سرکار سے بڑی لوگ محبت کیا کرتے تھے۔ تو اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار کو محسوس ہوا کہ طائف والوں نے بچپن میں محبت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اعلان نبوت کے بعد بھی میرے ساتھ وفاداری کریں گے۔ جب یہاں پر آئے اور سرکار نے جب اعلان نبوت اور وحدانیت کا اقرار لوگوں کو کروایا، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، تو یہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں نے عباسہ بچوں کو، جو شرارتی بچے ہیں، ان بچوں کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ پاگل ہے۔ کس کو پاگل کہا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مجنون قرار دیا ان لوگوں نے، اور سرکار کو پتھر مارا ہے۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لائے تو ان لوگوں نے سرکار پر اتنے پتھر برسائے، نعوذ باللہ ہمارے سرکار کا پورا جسم لو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ سرکار کے نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ اب جب سرکار یہاں سے گزرے، یہ جو باغیچہ ہے یہ عتبہ بن ربیعہ جو منافق تھا، عتبہ بن ربیعہ کا یہ پوری ملکیت، یہ پورا انگور کا باغیچہ اس کا تھا۔ جب سرکار یہاں آئے، ادھر سے گزرنے لگے، عتبہ بن ربیعہ منافق تھا، پھر بھی جب اس نے سرکار کی حالت دیکھی تو اس کو یہ افسوس ہوا کہ افسوس طائف والوں نے محمد کا کیا حال کیا ہے۔ اس کو رحم آیا، حالانکہ منافق تھا۔ تو جو عتبہ بن ربیعہ کا جو غلام تھا حضرت عباس، یہ بعد میں ایمان لائے، وہ مکے کے عرب کے رہنے والے نہیں تھے، دوسرے ملک کے رہنے والے تھے۔ وہ عباس کو بلایا عتبہ بن ربیعہ نے اور انگور کا ایک پلیٹ کہا دیا، یہاں سے انگور توڑ کر کے کہا کہ جاؤ محمد کو دے آؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ انگور کا پلیٹ لے کر کے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے کھانا تناول شروع کیا تو حضرت عباس کہنے لگے یہ آپ کیا بولے ہیں؟ جیسے ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی بولی ہمارے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے کنٹری کے رہنے والے، کون سے ملک کے رہنے والے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عباس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سرکار جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا تو بسم اللہ کا ترجمہ سمجھ میں نہ آیا، عربی سمجھ میں نہیں آئی، تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو بولا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہاں کا؟ نینوا۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کے گاؤں کے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اچھا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ بولا ہاں وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اور سرکار کے لب مبارک، یعنی یہ بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں، بد نصیب ہے جس کے سامنے ہمارے آقا کے ہونٹ مبارک کھلے ہو اور اس کو ایمان نصیب نہ ہوا ہو۔ اس میں ایک ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شداد بھی تھا، اس کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ جب عباس کے سامنے سرکار کے لب مبارک نے جنبش لیا تو عباس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ سرکار کے چہرے مبارک کی زیارت کی، عباس کے دل کی دنیا بدلی اور کہا، جب بات ہوئی تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کلمہ پڑھائیے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اسی جگہ پر جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پر سرکار نے کلمہ پڑھایا تھا، اور عتبہ بن ربیعہ کا وہ غلام تھا، بعد میں سرکار کے ساتھ ہو گئی۔ تو سرکار یہاں پر آپ کے جو سرکار کے جو غلام تھے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک وہ صحابی رسول ہے جن کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ آیا ہے، فلما قضا زید منہا، یہ نام کے ساتھ جن کا ذکر آیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا سکے اور سرکار کے نالین مبارک پورے خون سے بھر گئے۔ سرکار بیٹھ گئے، دونوں طرف سے دشمنوں نے بازو پکڑ کے کھڑا کیا اور سرکار کے نالین مبارک کر آپ کے پاؤں مبارک پر پتھروں سے پورا جسم آپ کا چھلنی کیا، لو لہان ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے ان بستی والوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ ہاتھ اٹھا دے، دعا کر دے، بد دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان بستی والوں کو سرما بنا کر کے پسل کر کے رکھ دے۔ تو صحابہ کرام بھی یہ سوچ رہے تھے، اتنے میں سرکار کے جب ہاتھ اٹھے نا، سرکار کا جسم بھی لو لہان تھا، اب جیسے سرکار کے ہاتھ اٹھے تو صحابہ کرام سوچنے لگے آج طائف والوں کی خیر
نہیں ہے. آج ضرور اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا، لیکن قربان جائے ہمارے آقا کی رحم دلی پر. اللہ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. جب آپ کے ہاتھ اٹھے نا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگا؟ اے دینے والے، دینا ہے تو قوم سمود نہ دے، قوم عاد نہ دے. یہ قوم نے، قوم لوط نے، قوم عاد نے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، اسی وقت عذاب نازل ہوا. لیکن ہمارے نبی نے یہاں پر دعائیں مانگی تو کیا مانگی؟ دینے والے، دینا ہے تو قوم سمود نہ دے، قوم عاد نہ دے، قوم لوط نہ دے. دینے والے، دینا تو ان کو ہدایت دے دے. یا اللہ، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی تو میری راہ میں کاٹے نہیں، میرے اوپر پتھر نہ برساتے، پھول برساتے. یا اللہ، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، مجھے ان سے نہیں، ان کے نسلوں سے وفا کی خوشبو آتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر ان کے لیے دعائیں مانگی تھی. آج ہم کیا ہے، کہاں پر ہے، اور نبی کے امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حالانکہ تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے. ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ مر جاؤں تو میرے جنازے پہ ہاتھ تک نہیں لگانا. ہم اتنی دشمنی، سایہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور سرکار نے یہاں دشمنوں کو معاف کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار کی اس رحم دلی کے صدقے میں اللہ ہمارے دلوں کو مسلموں بنائے. سرکار کی رحم دلی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کے صبر و استقامت کے صدقے میں اللہ ہم تمام کو صبر و استقامت عطا فرمائے. سرکار کے اخلاق حسنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاق حسنہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیاری حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم ہونے کے بعد آپ نے سب کو دعائیں دی، کسی کو بد دعا نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعاؤں کے صدقے میں ہم تمام کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس جگہ پر سرکار کے وہ ظلم و ستم ہونے کے بعد سرکار نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، آپ کے صبر و استقامت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی زندگی آسان فرمائے، ہمارے آخرت بھی آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں دونوں جہان کی برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، آپ کے پیاروں کے صدقے میں، آپ کے لالوں کے صدقے میں پوری دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائے. جو اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں راہ ہدایت عطا فرمائے. جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مٹا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنوں کو، ہم تمام کو پروردگار ان دشمنوں سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.